بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، محبت کا، بھلائی کا، شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہو، تو وہ بہترین گھرانہ ہے. اور مسلمانوں کے گھرانوں میں بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. یتیم کوئی اجنبی ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد جو گھر کے اندر ہے، اب ان بچوں کو گھر والوں کی طرف سے، باپ تو رہا نہیں، دادا ہے، چچا ہے، چچے وغیرہ ہیں، ان کی طرف سے جیسی محبت ملنی چاہیے اور ان بچوں کے ساتھ جیسا حسن سلوک ہونا چاہیے، شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ ہوتا نہیں. وہ اپنے آپ کو اس گھر میں اجنبی محسوس کرتے ہیں، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے سر پر نہیں ہے. تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے. بدترین گھرانہ مسلمانوں میں وہ گھرانہ ہے، وہ مکان، وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. تو یتیم کوئی دوسرے کا، اجنبی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر کا ہی یتیم ہے. یوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا، اس کی ضرورتوں کی کفالت اور ذمہ داری لینے والا ایسے ہیں جنت میں جیسے یہ. اور آپ نے اپنی ان 2 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا. اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک. بابن کن للیتیم کالاب الرحیم، یتیم کے حق میں آپ مشفق اور مہربان باپ کی طرح بن جاؤ. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق قال سمع عبد الرحمن بن ابزہ قال داؤد کن للیتیم کالاب الرحیم وعلم انک کما تزرع كذلك تحصد ما اقبح الفقر بعد الغنى واكثر من ذلك او اقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى واذا وعدت صاحبك فانزز له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب ان ذكرت لم يعينك وان نسيت لم يذكرك. عبد الرحمن بن ابزہ کو ابو اسحاق سبیعی نے فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم یتیم کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے مشفق باپ، مہربان اور مشفق باپ
جیسے اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، تم یتیم کے حق میں ایسے بن جاؤ، اور اس کو وہ محبت، وہ شفقت، وہ پیار، وہ لاڈ جو ایک باپ دیا کرتا ہے تم بھی دو۔ اور یہ جان لو کہ جیسا کما تزرعو کذالک تحصدو، جیسا بو گے ایسا کاٹو، جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ ما اقبح الفقر بعد الغنی، مالداری کے بعد، خوشحالی کے بعد تنگ دستی بڑی بری ہے۔ یعنی ایک آدمی پہلے اچھا حالت میں تھا، خوشحال تھا، اب وہ حالت بدل گئی اور فقیر بن گیا، تنگحالی آ گئی۔ یہ بہت، تنگحالی کے بعد خوشحالی، اس میں تو کوئی آدمی کو مشقت نہیں ہوتی، لیکن جس آدمی نے خوشحالی کا زمانہ گزارا ہو اور اس کے بعد پھر وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے تو وہ بڑی آزمائش کی چیز ہے، وہ بڑا برا یہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی زیادہ خطرناک راہ راستہ پانے کے بعد گمراہ ہونا ہے۔ ایک آدمی کو ہدایت مل گئی تھی، راہ راستہ پر آ گیا تھا، اب وہ کسی وجہ سے بھٹک گیا اور راہ راستہ سے ہٹ گیا، یہ بہت برا ہے۔ وہ جو خوشحالی کے بعد تنگحالی بری تھی، اس سے بھی بڑھ کر یہ برا ہے کہ وہ کم سے کم دنیا کی مصیبت تھی، یہ تو آخرت کی مصیبت ہے۔ وَإِذَا وَعَدتَّ صَاحِبَكَ فَأَنجِزْ لَهُ مَا وَعَدتَّهُ، اپنے ساتھی سے جب کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ کیوں؟ فَإِن لَّا تَفْعَلْ يُورِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً، اس لیے کہ اگر وعدہ کرنے کے بعد پورا نہیں کرو گے تو یہ چیز تمہارے اور اس کے درمیان دشمناوٹ کا بیج بوئے گی۔ وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن صَاحِبٍ إِن ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ، اور ایسے دوست سے اور ایسے رفیق سے اللہ کی پناہ چاہو کہ جب تم اس کے سامنے اپنی کوئی ضرورت یا اپنا کوئی کام پیش کرو تو وہ اس میں تمہارا تعاون نہ کرے، مدد نہ کرے، اور تم کوئی کام اپنا بھول جاؤ تو وہ یاد نہ دلاوے۔ ایسا ساتھی یا ساتھی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، آپ کا تعاون کرے، آپ اپنا کوئی کام بھول گئے ہیں تو یاد دلائے۔ وہ ساتھی ہونے کا جو حق ہے، ساتھی ہونے کا جو فرض منصبی ہے، ساتھی ہونے کی حیثیت سے جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کرتا تو کیا اچھا برا ساتھی۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمزة بن نجیح ابو عمارة قال سمعت الحسن رحمه الله يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهليا يا أهليا يتيمكم يتيمكم يا أهليا يا أهليا مسكينكم مسكينكم يا أهليا يا أهليا جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون۔ وسمعت يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق ب30,000 إلى النار ماله قاتله الله باع خلاقه من الله بثمن عنز وإن شئت رأيته مزيا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس۔ یہ ابو عمارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لقد عہدت المسلمین، میں نے مسلمانوں کا وہ دور دیکھا ہے، وہ زمانہ پایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، 120 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی انہوں نے صحبت اٹھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ تو کہا میں نے مسلمانوں کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ، کہ آدمی صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے کہتا تھا اے میرے گھر والوں، اے میرے گھر والوں، اپنے یتیم کا خیال رکھو۔ یعنی اس گھر میں اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس یتیم کا اس گھر والے کے گھر کے ذمہ دار کو، گھر کے بڑے کو اتنا خیال ہوتا تھا کہ روزانہ اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کرنے کی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کیا کرتا تھا کہ بھئی ان کا خیال رکھو۔ یا اہلیہ یا اہلیہ مسکینکم مسکینکم، اے میرے گھر والوں، اے میرے گھر والوں، اپنے مسکین کا خیال رکھو۔ مسکینوں کا حق ادا کرنے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی اپنے گھر والوں کو آدمی روزانہ تاکید کرتا تھا صبح کو۔ وَيَا أَهْلِيَا يَا أَهْلِيَا جَارَكُمْ جَارَكُمْ، اے میرے گھر والوں، اے میرے گھر والوں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق، یتیم کا حق، مسکین کا حق، پڑوسی کا حق ادا کرنے کا اتنا اہتمام تھا
کہ گھر کا ذمہ دار آدمی روزانہ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو اس کی تاکید کیا کرتا تھا، متوجہ کیا کرتا تھا. کہتے ہیں وہ اسری اب خیارکم، اب اس کے بعد بہت جلدی تمہارے اچھے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، جلدی سے ان کی موت آئی، ہلاکت آئی. وانتم کل یوم ترذلون، اور اب حال یہ تمہارا ہے کہ روزانہ تم جو ہے تمہارے اندر پستی آتی جا رہی ہے، تمہارا لیول جو ہے وہ نیچا ہوتا جا رہا ہے، گھٹتے جا رہا ہے، تمہارے اخلاقی جو ہے سطح گرتی جا رہی ہے. وہ سمیت یقول، اور کہتے ہیں ابو عمارہ کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاہو دیکھ لو کسی فاسق کو کہ وہ 30,000 کے خاطر جہنم کی گہرائی میں جا رہا ہے. یعنی مطلب یہ کہ پہلے ایک وقت وہ تھا کہ وہ مال کے خاطر کبھی اپنا ایمان خراب نہیں کرتا تھا، اب ایسے لوگ ہو گئے جو مال کے لیے، ایک آدھ فاسق ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا جو مال کے لیے اپنے آپ کو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا رہا ہے. مالو قاتلہ اللہ، کیا ہو گیا اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہلاک کرے. با خلاقہ من اللہ بثمن انزین، کیا اللہ کے ساتھ جو اخلاق برتنے چاہیے تھے اس کو ایک بکری کی قیمت کے عوض، بکری معمولی چیز سمجھی جاتی تھی، بکری کی قیمت کے عوض اس نے کیا کر دیا، بیچ ڈالا. وَإِنْ شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُزَيًّا مُرْبَدًّا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اور اگر تم چاہو تو اس فاسق کو دیکھ لو کہ وہ حقوق کا ضائع کرنے والا اور شیطان کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے. لا واعظ له من نفسه، نہ تو اس کو خود کو کوئی احساس ہے اور نہ تو خود کو اس کو یہ خیال ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، ولا من الناس، اور لوگوں میں بھی کوئی آدمی اس کو جو ہے نصیحت کرنے والا نہیں، تو خود بھی نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں، عبرت پانے کی، کوئی تنبیہ کرنے والا بھی نہیں. حدثنا موسیٰ قال حدثنا سلام بن ابی متین عن اسماء بن عبید قال قلت لابن سیرین عندي یتیم اسنا به ما تصنع، قال اسنا به ما تصنع بولدك واضربه ما تضرب ولدك. یہ اسماء ابن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے پوچھا کہ میرے یہاں ایک یتیم ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو کہا تم اپنے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو وہی سلوک اس کے ساتھ کرو، جن چیزوں پر اپنے بیٹے کی پٹائی کرتے ہو اس کی بھی پٹائی کرو، اور جس چیز پر اپنے بیٹے کو تم مارتے نہیں ہو اس کو نہ مارو. یتیم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، تربیت کے خاطر اس کو ادب سکھلانے کے لیے، جیسا کہ اگلے باب میں آ رہا ہے، اس کی کبھی تنبیہ بھی کرنی پڑے تو کی جانی چاہیے. باب فضل المرأة اذا تصبرت على ولدها ولم تزوج، کوئی عورت شوہر کے انتقال کے بعد اب اس کو ایک بیٹا ہے یا ایک دو بچے ہیں لیکن ابھی جوان ہے، چاہتی تو عدت کے بعد کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں اگر دوسرا نکاح کر لوں گی تو یہ میرا بچہ ضائع اور برباد ہو جائے گا. تو اس بچے کی خاطر جو ہے اس نے قربانی دی اور کبھی زندگی بھر نکاح نہیں کیا، اس بچے کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو گویا قربان کر دیا، صبر سے کام لیا، اپنے اس بچے کے لیے نکاح نہیں کیا، اس کے لیے کیا فضیلت ہے. حدثنا ابو عاصم النحاس بن قهم عن شداد بن ابي عمار عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وامراه صفعاء الخدين امراه عامت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنه. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت جس کے رخسار کی رنگت بدل گئی ہے، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانے کی وجہ سے، جو ہے محنت اور مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے رخسار کی رنگت باوجود جوانی کے باقی نہیں رہی، وہ عورت جو اپنے شوہر سے بیوہ ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کے لیے جو ہے صبر کیا تو وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی میرے ساتھ ہوگی، اس کی یہ فضیلت ہے. باب و ادب الیتیم، یتیم کو ادب سکھلانا، اس کی تربیت. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن شمیسۃ العتکیہ قالت ذکر ادب الیتیم عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقالت انی لا اضرب الیتیم حتی ینبسط. شمیسہ عتکیہ تابعیہ ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یتیم کو ادب سکھلانے، اس کی تربیت کا معاملہ
پیش ہوا، یعنی یہ بات آئی کہ بھئی یتیم کو ادب سکھلائے، تو بچوں کو ادب سکھلانے کے لیے کبھی ضرورت پڑتی ہے مارنے کی، تب یتیم کے ساتھ تو شفقت کی تاکید کی گئی ہے۔ تو کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں اگر اس کی پٹائی کروں گا تو یتیم کے ساتھ جو حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ تو اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا، میں تو یتیم کو ادب سکھلانے کے لیے اتنا مارتی ہوں کہ وہ زمین پر بچھ جاتا ہے۔ بچے کی عادت ہوتی پٹائی کرتے ہیں تو وہ زمین پر لوٹنے لگتا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی مطلب کہ ادب سکھانے کے لیے اس کی پٹائی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ کر کے کہ یتیم ہے اس کو کچھ کرنا نہیں چاہیے تو وہ تو بگڑ جائے گا۔ تو آپ اپنے بچے کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے، ادب سکھلانے کے لیے بوقت ضرورت اس کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، تو اسی یہاں پر باب فضل من مات ولدہ، کسی کے بچوں کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے۔ بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں انہوں نے پیش کی ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی کے 3 بچوں کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر ایک آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا اور پوری ہو کر کے رہے گی۔ تو گویا جہنم کا یہ تو نظارہ تو ہر ایک کو کرنا ہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا تو وہ بس خالی بطور نظارہ کے جہنم پر سے گزارا جائے گا، ورنہ جہنم کی آگ اس کو لگے گی نہیں، قسم کھانے کے لیے۔ تو کسی چیز کا بہت کم ہونا بتلانا ہو تو عرفوں میں بولتے ہیں کہ بھئی گجراتی میں کہتے ہیں ہم کھاوا پورتو ہی نہیں، یعنی قسم کھائیں اتنا بھی اس کے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں، کوئی چیز قلیل مقدار میں بھی نہ ہو تو اس کے لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ قسم کھانے جتنا بھی اس کے پاس ہے نہیں۔ یہ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي عن طلق بن معاويه عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقال ادعو له فقد دفنت ثلاثه فقال احتذرت بهزار شدید من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس سے پہلے میں 3 بچوں کو دفن کر چکی ہوں، مطلب کہ میرے 3 بچے انتقال کر گئے۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جہنم سے بڑی گویا مضبوط دیوار اپنے لیے قائم کر لی جہنم کی آگ سے، یعنی یہ 3 بچوں کا انتقال کیا ہوا تیرے حق میں ایک بڑی دیوار تو نے بنا لی ہے کہ جہنم کی آگ تجھ کو چھوئے گی۔ حدثنا عیاش قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا سعید الجریری عن خالد الابسی قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا ابا هريره ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به انفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة۔ خالد ابسی کہتے ہیں میرے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اس پر مجھے بڑا شدید غم لاحق ہوا، تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بات آپ نے سنی ہو تو جس سے ہمارے مردوں کی طرف سے راضی ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ یہ غم ہے وہ ہلکا ہو جائے، ایسی کوئی بات سنا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ تمہارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جنت کے کیڑے ہیں، دعامیس دوموس وہ پانی کے اندر کیڑا ہوتا ہے، وہ پوئرا بولتے ہیں، پوئرا جس کو بولتے ہیں پوئرا،
کوئرا بچے کو بھی بولتے ہیں لیکن وہ پانی کے کیڑے کو بھی کوئرا بولتے ہیں جو پانی سے نکلتا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے کھینچ کر. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث بن محمود بن لبيدي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله يرى لو قلتم واحد قال وانا اظنه والله. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے 3 بچے انتقال کر گئے فاحتسبهم، اور ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے صبر کیا. احتساب کا مطلب یہ ہے کسی نیکی کے کام کے اوپر جو مشقت آدمی کو لاحق ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے خاطر وہ مشقت اٹھاوے، کوئی دوسری کوئی غرض نہ ہو، وہ احتساب کہلاتا ہے. تو وہ جنت میں جائے گا. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر 2 بچے ہوں تو کہا 2 ہوں تو محمود بن لبید جو اس روایت کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر سے کہا کہ اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم لوگ پوچھتے ایک تو حضور یہی جواب دیتے. تو کہا اس کے جواب میں حضرت جابر نے فرمایا وانا اظن، میرا بھی خیال یہی ہے اللہ کی قسم کہ اگر آپ کو پوچھا جاتا ہے ایک کے متعلق تو آپ ایک کے متعلق بھی یہی جواب ارشاد فرماتے ہیں. دوسری روایتوں میں ہے ایک کا بھی تذکرہ، بلکہ وہ جو ادھورا بچہ ناقص پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کے متعلق بھی. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا حفص بن غیاث قال سمعت طلق بن معاویہ هو جده قال سمعت ابا زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعوا الله له فقد دفنت ثلاثة فقال احتذرت بحزان شديد من النار. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو روایت گزری تھی بینی وہی روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر دیجئے، میں نے 3 بچے اس سے پہلے دفن کیے ہیں. انہوں نے فرمایا تو نے جہنم کی آگ سے بڑی مضبوط دیوار قائم کر لی اس کے آڑ میں. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انا لا نقدر علیک فی مجلسک فوعدنا یوما ناتک فیہ فقال موعدکن بیت فلان فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها 3 من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة واثنان قال واثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مجلس میں حاضری نہیں دے سکتی، یعنی عورتیں ہونے کی وجہ سے وہاں آپ مردوں کے درمیان ہوتے ہیں، ہم حاضری دے نہیں سکتی، آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن متعین فرما دیجئے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضری دیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا فلاں تم سے فلانے کے گھر میں فلاں دن کا وقت مقرر کرتا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ فلاں دن فلانے کے گھر میں عورتوں سے گفتگو کروں گا. چنانچہ اس وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کے یہاں تشریف لائے اور عورتوں سے جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی عورت کے 3 بچے اگر انتقال کر جائیں اور وہ اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے تو جنت میں جائے گی. ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر 2 ہوں تو کہا 2 ہوں تو بھی یہی فضیلت حاصل. حدثنا حرمی بن حفص وموسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حکیم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاری قال حدثتني ام سلیم
رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا ام سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة اولاد الا ادخلهم الله الجنة بفضل رحمته اياهم قلت واثنان قال واثنان. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. حضرت انس کے والد جو تھے مالک ابن نضر، وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کی والدہ نے ان کو اسلام لانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا، ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کے چلے گئے شام کی طرف. راستے میں وہیں انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام نکاح دیا. وہ بھی مشرک تھے. انہوں نے شرط کی کہ اسلام لاؤ تو نکاح کرو. چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر نکاح کیا. وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھی اور آپ نے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلیم جو جن دو مسلمانوں کے 3 بچے انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ جن دو یعنی میاں بیوی، جن ماں باپ کے 3 بچے انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے محض اپنی رحمت کی وجہ سے ان کے ساتھ. تو حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بچے ہوں تو کہا 2 ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کا بچپن میں انتقال کر جانا جو ہے اور اس پر آدمی کا صبر کرنا آدمی کے لیے جنت کا ذریعہ بنتا ہے. حدثنا علی قال حدثنا معتمر قال قرات على الفضيل عن ابي هريز ان الحسن حدثه بواسط ان صعصعة بن معاوية حدثه انه لقي ابا ذر متوشحا قربة. صعصعة ابن معاویہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. وہ پانی کا مشکیزہ لٹکائے ہوئے تھے، پانی بھر رہے تھے. قال ما لك من الولد یا ابا ذر، تو کہتے ہیں انہوں نے یعنی حضرت صعصعہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود یہ کام کرنا پڑتا ہے اس عمر میں. قال الا احدثک، تو اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نہ بتلاؤں؟ قلت بلا، کہا ضرور بتلائیے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ما من مسلم یموت له 3 من الولد لم یبلغ الحنس الا ادخلہ اللہ الجنۃ، کہ جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے یعنی بلوغ کی عمر کو پہنچے نہیں اور اس پر اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے بفضل رحمتہ یاہم، اللہ تعالیٰ ماذ اپنی رحمت کی وجہ سے. وما من رجل آتق مسلما الا جعل اللہ عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، اور جو آدمی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو اس آزاد شدہ کے ہر عضو کے بدلے میں جہنم سے آزاد کریں گے. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الانصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له 3 لم يبلغ الحنس ادخله الله واياهم بفضل رحمته الجنة. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے 3 بچے انتقال کر جائیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے یعنی چھوٹے نابالغ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ان بچوں کو بھی محض اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل
کریں گے. بہرحال چھوٹے بچوں کا انتقال کر جانا اور اس پر ماں باپ کا صبر کرنا ان کے لیے بڑے اجر و ثواب کا اور دخول جنت کا باعث ہے. باب من مات لہ ست، کسی کے یہاں ادھورا بچہ پیدا ہوا، پیٹ والا بچہ انتقال کر گیا. حدثنا اسحاق بن یزید قال حدثنا صدقۃ بن خالد قال حدثني يزيد بن ابي مريم عن امه عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له فقال لا يولد لي في الاسلام ولد ست فاحتسبه احب الي من ان يكون لي الدنيا جميعا وما فيها وكان ابن الحنظلية من بايع تحت الشجرة. حضرت سہل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، بیعت رضوان، کہ جن بیعت کرنے والے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی کی بشارت قرآن پاک میں سنا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ان میں سے تھے یہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ حالت اسلام میں میرے یہاں کوئی ادھورا بچہ مردہ پیدا ہو یہ اور اس پر میں صبر کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملے، اس کے مقابلے میں ادھورا بچہ پیدا ہو کر جو مردہ پیدا ہو وہ مجھے زیادہ پسند ہے. گویا اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی وجہ سے اس کے لیے بڑی فضیلت ہے. تو جن کے یہاں بچے اس طرح ناقص پیدا ہو کر انتقال کر گئے ان کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچہ بھی ماں باپ کا دامن پکڑ کر کے ان کو جنت کے اندر کھینچ کر لے جائے گا، گھسیٹ کر کے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، دوسرے کا مال اپنے مال سے محبوب ہو؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارث. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے. دوسرے کے مال سے کہیں کو محبت ہو آدمی کو اپنے مال سے محبت ہوتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم انه ليس منكم احد الا مال وارثه احب اليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جان لو کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کا مال یعنی دوسرے کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. کیسے کہ جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ اپنا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے، اور اسی کو آدمی زندگی پر وہی مال جمع کرتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے اور اسی کو چھوڑ کے جاتا ہے وارثوں کے لیے. تو گویا زندگی بھر دوسرے کے مال سے اس نے محبت کی، اپنا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا، خرچ کیا اللہ کے راستے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تودون فیکم الرقوب. اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اندر رقوب کس کو کہتے ہو؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد. صحابہ نے عرض کیا رقوب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا کوئی بچہ نہ ہو پیدا. قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رقوب وہ ہے جس نے اپنا کوئی بچہ آگے بھیجا نہ ہو، یعنی جس کا بچہ کوئی بچپن میں انتقال نہ کر گیا ہو وہ رقوب ہے. جس نے اپنا بچہ بھیجا وہ سمجھ لو اس کا کام بن گیا. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تودون فیکم السرعۃ. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اندر پہلوان اور طاقتور کس کو سمجھتے ہو؟ قالوا هو الذي لا تسرعه الرجال. کہ ہم تو پہلوان اس کو سمجھتے ہیں جس کو کوئی دوسرا لوگ پچھاڑ نہ سکتے. قال لا ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. حضور نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو اور کنٹرول رکھے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلوان. ہم نے ایسا سنا ہے کہ پارٹنرشپ میں دلالی کرنا حرام ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ دلالی
دلالی میں شرکت درست نہیں ہے. یہ تو ایک اجرت والا کام ہے، آدمی کرتا ہے اپنے طور پر، اس لیے جو کرے گا اس کو اس کی اجرت ملے گی، وہ اس کا حقدار ہوگا. دلالی میں پارٹنرشپ شرم درست نہیں. کیا یولیوں کے پولیو کے ٹیلے لے سکتے ہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں ٹیکے. کوئی دوائی سرکار کی طرف سے کسی بیماری کے آنے سے پہلے تقسیم کی جاتی ہے، لے سکتے ہیں. اس لیے وہ بیماری کا ایک ماحول بنا ہے، اس لیے تقسیم کی جا رہی ہے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم السماوات والأرض والجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أفضل الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقد أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ ہمیں چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری نفس اور شیطان کی شرارتوں کو محفوظ فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما لے. اے اللہ جس بچے نے ابھی قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے، اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کو قرآن پاک کی حفظ کے حقوق کے ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما. دن اور رات کے مختلف اوقات اور گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ اس کو جس طرح تو نے قرآن الفاظ سے مالا مال فرمایا ہے، قرآن علوم و معارف سے بھی مالا مال فرمایا. اے اللہ قرآن اخلاق سے اس کو مزید فرما، قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما. حفظ قرآن کی تکمیلی پر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اہل خاندان، اس کے اساتذہ اور مربیوں کے حق پورا کرنا. اے اللہ حفظ کے سلسلے کو امت کے اندر عام فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے جن بندوں نے اپنے بچوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کی تکمیل کی شکلیں پیدا کرنا اور ان کی طرف سے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا. اے اللہ تمام بچوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ فرما. اے اللہ ان کو برے اخلاق، برے کردار، برے گفتار، بری صحبتوں سے اے اللہ اور بری عادتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ والدین کو اے اللہ ان کی سب سے تربیت اور تعلیم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ حضرت مولانا اسد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے اکابر جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو صحت قوت عافیت سلامتی عطا فرما. ان کے سایوں کو ہمارے سروں پر دائر قائم فرما. اے اللہ ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان آنے کی پریشانیوں کی دور فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اپنی رحمت و مغفرتوں سے کام دے. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. شروع اور برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه